ملے گا انصاف، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا اسلم۔ ناظرین، انسان کہیں نہ کہیں فطری طور پر لالچی پایا جاتا ہے اور جب اس کی لالچ کا پیمانہ بھرنے میں نہیں آتا تو وہ کسی نہ کسی کی جان کے در پہ ہوتا ہے۔ بیہائنڈ ریزنز بہت ساری ہوتی ہیں، کہیں اس کو رنجش ہوتی ہے، کہیں اس کو پراپرٹی کا تنازع ہوتا ہے، لیکن اگر ان تمام معاملات کو، جائیداد کی چیزوں کو یا اور رنجشوں کو جب ایک کٹہرے میں اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کے بیہائنڈ ریزن لالچ ہی نکلتے۔ لالچ ضروری نہیں پیسوں کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کی جان بہت آرام سے لے لیتا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں نے بھی ایک دن کٹہرے میں آنا ہے، جب میری پکڑ ہوگی۔ گناہ کبھی چھپتا نہیں، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر وہ اپنا سرا چھوڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو اس وقت شاید اس کو ندامت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اگر تو عادی مجرم ہو تو ان کو تب بھی ندامت نہیں ہوتی۔ آج ایک ایسی فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں جنہوں نے اپنا جوان سالہ بیٹا کھو دیا۔ رنجش شاید تھی یا نہیں تھی، وہ خود بھی نہیں جانتے کہ مارنے والے کو اصل دکھ کیا، کیوں ان کے 22 سالہ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ وہ بچہ جس کا چہرہ ابھی انہوں نے سجانا تھا، کیوں ماں باپ کے جینے کا سہارا چھین لیا گیا، کیوں بہنوں سے اس کا بھائی چھین لیا، وہ تمام خواب آنکھوں میں چکنا چور کیوں ہو گئے۔ آج سب سے پہلے ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بہن اور والد بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سکینہ۔ سکینہ۔ ہاں جی۔ خادم آپ کا بڑا بیٹا تھا؟ نہیں، تیسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ۔ ہاں جی۔ آپ گھر میں تھی جس دن یہ واقعہ ہوا؟ نہیں، میں تے سکول چ آیا دی جاب کرتی سا۔ ہاں۔ میں 7 بجے گئی ہاں، پونے 7، 7:15 بجے بچے بھتیجی نو تے کپڑے مینوں لے کے گیا ہے سکول، اجے باہر ہی گیا گلی چ کونے چ، تے میرے مگر پھر جنہیں مروایا او گیا مگر۔ اچھا۔ مینوں لے کے آیا اوتے سکول کہہ کے آیا کہ اے نہ پتہ نہیں اس منڈے دی کرے بہنیاں سی غلط منڈیاں نال تے کسے نے اینوں مار دتا۔ اچھا۔ تے میرا اوتھے طبیعت خراب ہو گئی، پھر مینوں موٹر سائیکل تے گلی چ جدوں میں سارا ویکھیا خون دا ڈھیر لگا تے میں اوتھے ہی پاگل ہو کے میں اینوں پھر ہسپتال لے گئے نے۔ کتنی عمر تھی آپ کے بیٹے کی؟ 27 سال دا سی۔ اچھا، 27 سال۔ میرا پتر ہے جی میں شہزادہ ہے، میرا پتر ہے، میرا بڑا میرے بچے نے کوئی گناہ نہیں کیتا، میرے پتر ایڈے ایڈے جدوں کوٹے چلے گیا تے نوکریاں کرنے والے اوتے کان میں بہا جتے نوکریاں کرتے سی، بچپن تو ہی اوتے نوکریاں کرتے سی، سندا گھران دے باڈر گل جگہ جاندے زمین بھی نہیں کدی دلائی۔ میرے بچیاں نے پورا ملا سارے مسلم سارے ساڈے نال ادھر گئے نے، کہندے سی تہاڈے نال آ، بچہ بے گناہ مار دتا انہاں نے، پورا شترا ساڈے نال ہے، کہندے سی تہاڈے نال آ، سارے مسلم بہن سانو بھرا سارے میرے نال نے، کہندے سی تہاڈے نال آ۔ حوصلہ رکھیں ماں جی، بہت مشکل ہے، میرا بچہ تسی کدی ویندے تے شہزادہ ہے، پورا شہزادہ سی۔ حوصلہ رکھیں، میرے بچے نے کچھ نہیں انہاں دا کیتا۔ اللہ پاک ضرور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، قانون نے گرفت میں لے لیا ان کو۔ میرے بچے نو تے نہ مار دے، میرے بچے نے کی گناہ کیتا۔ بالکل بالکل، آپ ماں ہیں اور آپ کا دکھ جو ہے میں سمجھ سکتی ہوں۔ بہن موجود ہے یہاں پر، ماں جو ہے وہ نڈھال ہے غم سے۔ کوشش کروں گی بہن سے جان سکوں کہ اصل واقعہ کے حقائق تھے کیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ امیتا۔ امیتا، آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ سے بڑا تھا بھائی آپ کا؟ اچھا، تو پھر یہ جس کے ساتھ یہ سارا واقعہ جس نے کروایا، جو ملزم ہے ابھی پولیس کی گرفت میں، آپ لوگوں کے گھر بھی آنا جانا تھا ان لوگوں کا؟ اچھا، تو کیا لگتا تھا گھر آنا جانا ان کا کسی بات پہ کوئی لڑائی جھگڑا رہتا تھا بھائی کے ساتھ؟ نارمل لائف تھی؟ کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایسا ہوگا، بالکل نارمل تھا سب کچھ، یہاں تک کہ لاسٹ دنوں میں بھی ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام ہوا ہوگا، اس نے کروایا۔ اچھا، تو ہم یہی کہتے تھے، وہ اس نے کچھ ہمیں بتایا نہیں، اگر ہمیں بتا دیتا تو آج شاید انصاف مل جائے، لیکن اچانک سے ہی ہمیں پتا چلا، یہاں تک کہ ہمیں بھی نہیں تھا پتا۔ تو آپ کے بھائی کو جب یہ واقعہ ہوا، گولی لگی، کہاں لگی تھی گولی؟ یہ یہاں پہ کان سے ہے۔ اچھا، کان سے پیچھے۔
تو آپ لوگوں کو یہاں محلے میں سے کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کے محلے میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ جب یہ حادثہ ہوا تب بھی نہیں بتایا، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب یہ آپ کام بہنیں تھیں، بھائی سے بہت اٹیچ تھیں، کوئی ایسی بات بھائی کی جو بہت زیادہ یاد آتی ہو، کچھ ایسا لاڈ پیار جو اس کے ساتھ خواب سے جائے ہو، یا کوئی ایسی آخری دنوں کی اس کی باتیں جو وہ آپ لوگوں سے کرتا ہو؟ بس یہی کہتا تھا میری شادی ہوگی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. شادی پہ میری ٹھیک ہو شادی جاؤں گا مطلب؟ اسموکنگ کرتا تھا نا، نارمل سگریٹ پیتا اچھا تھا. سگریٹ پیتا تھا، نشہ وشہ تو نہیں کرتا تھا؟ نہیں، سگریٹ وغیرہ پی لیتا تھا. یہ بھی ہمیں صحیح مکمل اس بات کا نہیں تھا پتا ہمیں، تو ہم کہتے تھے یہ سگریٹ وغیرہ. آپ لوگوں سے دوستی بھی تھی؟ ہاں، میرے گھر میں آتا تھا، میری بیٹی سے اس کی بڑی اٹیچمنٹ تھی چھوٹی سے. اچھا، تو یہ جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن انہوں نے میرے گھر آنا. تو ملزمان کی فیملی سے بھی آپ کی دوستی تھی آپ لوگوں کی فیملز کی آپس میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بہت کم تھا. ایسے جیسے عام ریلیٹیوز آ جاتے، کسی کا پتہ کرنے آ گئی، یا کوئی کام ہے یا کوئی خوشی غمی ہے تو آ جاتے، اسی طرح تھا نارمل، اور کچھ نہیں. بھائی کی خواہش تھی شادی کی، تو پھر آپ لوگوں نے تو پوری کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی؟ پوری کرنے کی کوشش، اور جیسی وہ لڑکی چاہتا تھا ویسی ہم نے اس کے لیے لڑکی دیکھی، جیسا وہ خوبصورت تھا ویسا ہی. بہنیں تو ان دنوں کو یاد کرتی ہیں، ان پلوں کو یاد کرتی ہیں جب بھائی ان سے خواہشات کا اظہار کرتا تھا، باپ کا سہارا تھا. کہتے ہیں کہ بیٹے جوان ہو جائیں تو باپ کے کندھے ایک بار پھر سے اونچے ہو جاتے. وہ باپ اس وقت بے بس موجود ہے ہمارے ساتھ، جس نے اپنے جوان بیٹے کا سیرا نہیں بلکہ اس کی میت اٹھائی. اسی باپ سے بات کرتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا، کیونکہ مرد ہے لیکن محلے میں باہر پھرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو شاید انہیں اندازہ ہوگا. کیا نام ہے آپ کا؟ سامویل. سامویل. اس دن ہوا کیا تھا، یہ معاملات سارے تھے کیا؟ یہ تو خواتین ہیں، انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے. مجھے بھی ایسی کوئی بات کا نہیں پتا. میں سب سے پہلے اٹھتا تھا. اچھا. 6:30 پونے 7 اٹھ کے میں بچوں کو اٹھاتا تھا، بچوں نے بچے سے اسکول جانا ہے. مجھے بھی نہیں پتا چلا مجھے کیا ہوا. مجھے رات کو اپنے جسم کو میں بہت زور زور سے کاٹ رہا تھا. میں کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میری بڑی بیٹی جو ہاسپٹل میں، وہ مجھے کہہ رہی چاندی پاپا کیا ہو رہا آپ کو؟ مائک تھوڑا کلیک کر لیں. پاپا کو کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا بیٹا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. تو 7:30 بجے میری بہو نے مجھے اٹھایا، پاپا پاپا پیلو بھائی کو کیا ہو گیا؟ میں بیڈ پہ شروع ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں بیڈ پہ ایسے جلدی چھال مار کو. اچھا، یہ جو ملزمان تھے ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کوئی باہر کبھی مردوں میں آپس میں جھڑپ ہوئی ہو؟ نہیں بیٹا میرا تو نہیں ہوا. بیٹے کے ساتھ؟ نہیں، مجھ سے بلا وجہ تو قتل نہیں کرتا نا، کچھ تو کہتا ہوگا کچھ ملزم بھی کہ میں نہیں. نے اس کیوں نے قتل بیٹے نے کیا. بتایا کچھ بھی نہیں. بیٹے نے نہیں بتایا، لیکن آپ کو ہم کو بھی نہیں پتا تھا. اب آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ملزم نے کیوں قتل کیا تھا. ملزم بھی کچھ بیان نہیں دیتا. نہیں بیٹا ہم کچھ بھی نہیں پتا. کچھ نہیں پتا، بلائنڈ ہے آپ لوگ. ہاں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. کبھی کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوا؟ نہیں. ہمارے کو مجھے 8-10 دن پہلے انکل جی. اچھا، اس دن قتل کیسے کیا تھا؟ 2 لڑکے تھے. اچھا. ایک نے ماسک پہنا تھا، ایک نے ہیلمٹ پہنا تھا. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ بازار والوں نے. اچھا اچھا. پھر تو اچھا بازار میں ہوا تھا. ہاں یہ بات مین پہ کونے پہ بات جب ٹرن ہوئے نا صحیح، تو کونے پہ اس کا. تو ٹائم لگ بھگ کیا تھا؟ 7:30 کا ٹائم. صبح کا اسکول ٹائم تھا. تو ساری دنیا کے سامنے مار دیا، کسی نے روکا نہیں؟ اس نے سامنے والے نے پکڑنے کی کوشش کی. یہ چیز کے آگے کون آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا. یہ بغیر کے ہمارے ساتھ ہی گھومتا رہتا تھا. 5 گھنٹے ہاسپٹل بیٹھے رہنا. ہاسپٹل کیوں؟ ویسے ہی 4 گھنٹے. آپ کے بیٹے کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی؟ نہیں 26 دنوں بعد ڈیتھ ہوئی. اچھا 26 دن آپ اسے ہاسپٹل میں رکھا تھا آپ لوگوں نے؟ تو پھر ڈاکٹرز نے کہا تھا کریٹیکل ہے یا صحیح ہو گیا تھا؟ وہ ڈاکٹر کہہ رہے بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. 19 دن تو چلتا پھرتا تھا. اچھا. اسٹے نہیں کی اس تو نے. یہ آپ کے ساتھ ملزمان محلے دار جنہوں نے مروایا تھا یہ بھی جاتے تھے؟ یہ بہت جاتا تھا. اچھا، پوچھنے جاتا. 5 گھنٹے 10 ادھر آنا پھر گھر آ کے بیٹھے رہنا اس نے. پھر بجے بیٹے کے بھائی گھر میں کوئی نہیں ہوتا، اب مہربانی آپ ہاسپٹل سے پتہ کر آتے ہو نا، تو گھر نہ آیا. کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ لوگوں کا یہی مجرم ہے؟ نہیں. جب بھائی پائن جی آئے بوتل پی رہے، میں منواتی نہیں بات پانی پئیں گی. میں کہ نہیں بس میں بند نہیں کھا لو پانی. میں کہ نہیں بس میں بند گیا. ویسے مصروف تھا ہمارے ساتھ. تو پہلے لوگوں نے اٹھا لیا تھا اس کو، تو میں نے خود جا کے اس کو میں کہ نہیں بے گناہ چھوٹے چھوٹے بڑی بیٹی اتنی سے میں چڑا کے لے آیا. آخری سوال، میرے پاس وقت بہت کم ہے. انصاف چاہتے ہیں؟ مجھے انصاف کیا انصاف چاہتے ہیں؟ اس کو پھانسی چاہیے. پھانسی چاہیے. ہاں جی. حقائق کیا ہیں، سچ کیا ہے؟ فیملی بلائنڈ ہے، لیکن ملزم نے یہ کیوں عمل کیا، کیوں مارا، ان کے گھر کی خوشیاں کیوں لوٹ لی؟
आगे चल के मुलजिम चूंकि गिरफ्तार हो चुका है उससे भी बात करेंगे प्रोग्राम में, पुलिस से भी हकायक जानेंगे और दीगर इसमें जितने भी लोग हैं इस तमाम केस में लूप में आ रहे हैं उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे कौन कौन है। पहले तो पुलिस की FIR भी देखेंगे कि किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया इस मुलजिम को, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो आपको दिखाएंगे। कहानी असल थी क्या और कहानी बनाई क्या गई, ये आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं।